السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، سردی کا موسم ہے تو ایک مسلمان کو سردی کے موسم میں کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ رات اور دن کو ادل بدل کرتا ہے، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے۔ پہلی چیز اس میں سردی کی شدت سے تنگ آ کر سردی کو برا مت کہیں یا برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر آپ کو سردی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہو، حتیٰ کہ برداشت سے بھی زیادہ ہو جائے، تو تب بھی اس پہ صبر کریں، زبان پر اف تک نہ لائیں، اس کا کوئی گلہ شکوہ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ یہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہے۔ اسی طرح بعض دوست یا بعض احباب سردی کی شدت کو دیکھ کے اس کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، یا آندھی کو دیکھ کے یا گرمی کی شدت کو دیکھ کے۔ تو بھائیو، یہ سردی کی شدت کو دیکھ کے اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ جب کوئی شخص اس کو برا بھلا کہتا ہے تو حقیقت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کو برا کہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر زمانہ تو میں ہوں، بیدی الامر میرے ہاتھ میں پورا کام ہے، اقلب اللیل والنہار میں دن اور رات کو پڑھتا ہوں، بدلتا ہوں۔ اس سب بھائیوں، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سردی کی شدت یہ جہنم کی شدت میں سے ہے، اور انسان کو سردی کی شدت دیکھ کر جہنم کو یاد کرنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں بسر کرنے کے لیے، دنیا کی زندگی کو بسر کرنے کے لیے ہم سردیوں میں گرم لحاف، گرم کپڑے، ہیٹر اور گیزر وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، لیکن جہنم کی شدت کہیں اس سے زیادہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی دنیا کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے یہ سارے وسائل اختیار کرتے ہیں، تو کیا ہم آخرت کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتاقت النار الی ربها فقالت یا رب اقل بعض بعضا فاذن له بنفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من زمحریر۔ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، کہا کہ ہے میرے رب، میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک گرمی میں۔ تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی ان موسموں میں دیکھتے ہو، اس کا یہی سبب ہے۔ اس سب بھائیوں، سردی کے موسم میں وضو کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام یا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے اور درجات کو بلند کرے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ بیان کیجئے، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباح، کہ آپ سب نے فرمایا کہ سردی وغیرہ یا مشقت میں یا نہ چاہتے ہوئے وضو کو مکمل کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور مساجد کی طرف قصد کے ساتھ جانا، بس یہی بات ہے، یہی اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں روکنا ہے۔ اس سب بھائیوں، سردی میں عموماً انسان کی جلد خشک ہو جاتی ہے، تو سردی میں جب وضو کریں تو خصوصی طور پہ کوہنیوں اور اپنی ایڑیوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ کیوں
جلدی سے وضو کرنے میں یا اچھی طرح وضو نہ کرنے میں انسان کے بعض اعضاء خشک رہ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء، یعنی اگر کوئی ایڑی کے برابر جگہ خشک رہ گئی ہو تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اس طرح بھائیو، سردی کے موسم میں اسلام نے ہمیں ایک اور رخصت دی ہے کہ جرابوں اور موزوں پر مسح کرنا۔ شریعت میں وضو کرتے ہوئے موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کی رخصت اور اجازت اسلام نے ہمیں دی ہے، اور اسے پاؤں کے دھونے کا بدل قرار دیا ہے۔ سردیوں میں چونکہ وضو کرتے ہوئے بار بار پاؤں دھونے میں مشقت ہوتی ہے اور پاؤں کے دھونے میں سردی کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے موسم سرما میں اس رخصت پر عمل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اس لیے سردیوں میں بہت سارے لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ لا علمی کی بنا پر یا مسئلے کا صحیح علم ہونے کی بنا پر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو مسافر کے لیے ایک دن، مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ہے، اور مسافر کے لیے 3 راتیں اور 3 دن اس کی رخصت ہے، یعنی مقیم آدمی ان کے اوپر ایک دن اور ایک رات مسح کر سکتا ہے، اور جو مسافر ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں ان کے اوپر مسح کر سکتا ہے، بشرطے کہ جرابوں اور موزوں کو وضو کی حالت میں پہننا ہو اور اس کے بعد اس کو اتارا نہ ہو۔ اس سب بھائیوں، سردی کے موسم میں بعض لوگ سر کے اوپر چادر لے لیتے ہیں، کمبل لے لیتے ہیں، یا اور کوئی رومال وغیرہ لے لیتے ہیں، اور سردی میں اپنے منہ کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص چادر لے یا رومال لے، اس کو اپنا منہ کمبل یا چادر یا تولیے وغیرہ سے ڈھانپنا نہیں چاہیے۔ اس کو اپنا منہ رومال، چادر وغیرہ سے ڈھانپنا نہیں چاہیے، کہ نبی نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان یغطی الرجل، نہار صلی من یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، نبی نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص نماز کے اندر اپنا منہ ڈھانپے۔ اس طرح بھائیو، ایک اور قابل توجہ بات کہ سردیوں میں سردی کی وجہ سے لوگ کمروں کے اندر ہیٹر چلاتے ہیں، انگیٹھیاں رکھتے ہیں، کوئلے جلاتے ہیں، تو نبی نے منع فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص اس طرح کی آگ جلاتا ہے یا کوئی کوئلے وغیرہ جلاتا ہے تو وہ بغیر بجھائے آگ سو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات کو جب تم سوتے ہو تو اپنے گھروں میں آگ اور چراغ کو جلتا نہ چھوڑو، اس لیے سوتے وقت یہ ہیٹر، کوئلے وغیرہ ان کو بجھا کر سونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ جب انسان سردی میں دھوپ میں بیٹھتا ہے اور بسا اوقات اس دھوپ میں بیٹھنے کی جگہ پہ سایہ آ جاتا ہے، تو نبی نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی شخص آدھے سائے اور آدھی دھوپ میں بیٹھے، یا تو پوری دھوپ میں بیٹھے یا پھر پورے سائے میں بیٹھے۔ آپ نے فرمایا اذا كان احدكم في الشمس فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں بیٹھا ہو اور اس کا کچھ حصہ دھوپ اور کچھ حصہ چھاؤں میں ہو تو ایسی حالت میں اٹھ جائے، یا تو سارا دھوپ میں چلا جائے یا سارا چھاؤں کے اندر چلا جائے۔ یہ سب بھائیو موسم بہار، سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار۔ آپ نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، کہ سردی کا موسم مومن کا موسم بہار ہے۔ کیوں؟ اس میں وہ اللہ کی زیادہ اطاعت کرتا ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں، نیند پوری ہونے کے بعد بھی وہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، اللہ سے اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں کرتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ جن کو دن چھوٹے ہوتے ہیں، پیاس اتنی نہیں لگتی، تو دن کو روزہ رکھ کے وہ رب کو راضی کرتا ہے۔ تو مومن لمبی راتوں میں اور چھوٹے دنوں میں فائدہ اٹھاتا ہے، رات کو تہجد پڑھ کے اور دن کو روزہ رکھ کے۔ اس سب بھائیوں سردیوں میں یا عام طور پہ ایک اور دن کے اندر بڑی سہولت ہے کہ جب پانی ٹھنڈا ہو، گرم پانی میسر نہ ہو اور انسان کو غسل کرنے کی ضرورت ہو، تو اس کو ڈر ہو کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے غسل کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، یا ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے،
تو پاک مٹی کسرت کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کو مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جہادی سفر میں تھے تو انہیں احتلام ہو گیا، انہوں نے زمین پر لوٹ پوٹ کی اور نماز پڑھ لی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا، تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر ان میں پھونک مار کر انہیں اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر مل لیا۔ یعنی اگر کوئی شخص قضائے وضو کے لیے تیمم کرنا چاہتا ہے یا غسل کے لیے تیمم کرنا چاہتا ہے، پانی نہیں ہے یا پانی تو ہے لیکن اس کو ڈر ہے کہ اگر میں نے پانی کے ساتھ غسل کیا تو میری بیماری بڑھ جائے گی، تو اپنے ہاتھوں کو ایک دفعہ زمین پہ مارے، جو مٹی جہاں پہ مٹی ہو، اس کے بعد اس کو جھاڑ لے، اس کے بعد پھونک مارنے کے بعد چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حق کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔